ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی اتخاص، ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اتخاص۔ حضرات، اللہ تعالی نے دین اسلام دی تکمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے نال پوری کر دیتی۔ کم و بیش 23 سال دا عرصہ نبوت والا آپ نے گزاریا، اور حجۃ الوداع دے موقع تے آپ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کائنات دے لوگوں میں آج دین محمدی ان دی تکمیل کر چکے ہاں۔ دین اسلام نہ اضافہ برداشت کرے گا نہ گھاٹا برداشت کرے گا۔ جو احکامات تعلیمات میں تہانوں بتلا دیتیاں نے من وعن، انہاں دے اوپر تسی کاربند رہنا ہے۔ دین اسلام دے مین چیزاں انہاں دے اندر کسی قسم دی ترمیم دی گنجائش نہیں۔ باقی حالات دے مطابق کچھ نت نئے مسائل ضرور پیدا ہوں گے، لیکن انہاں نت نئے مسائل دے حل واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہلکی جی رعایت دا پہلو دیتا،
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، گویا کہ آنے والے حالات نت نئے مسائل پیدا جو ہونے سی انہاں دی طرف اشارہ کیتا ہے کہ امت دے مجتہدین مل کر کے آنے والے حالات دے اندر نئے مسائل نئی چیزاں جو پیدا ہون گیاں انہاں دا حل امت دے مجتہدین نکالن گے۔ تو بہرحال دین اسلام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر ان دی تکمیل کر چھوڑی ہے۔ کئی ایسیاں چیزاں جو آئے دن گزرن دے نال دین اسلام دے اندر بڑھدیاں جا رہی نے، جبکہ اسلام دے نال اٹیچ کیتا جائے، دیکھیا جائے، دور دور تک کوئی انہاں دا تعلق نہیں ہوندا۔ انہاں چیزاں دے اندروں شعبان دے مہینے دے اندر منائی جانے والی شب برات، اس حوالے دے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ پہلی بات یہ ہے شب برات، ان دے اندر تقریباً لوگ تیناں دھڑیاں دے اندر تقسیم نے۔ پہلا گروہ ہے اہل تشیدہ۔ اہل تشیع دے نزدیک شعبان 15ویں شعبان امام مہدی رحمہ اللہ تعالی، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پشین گوئی دے مطابق قرب قیامت پیدا ہون گے، نام انہاں دا ہوئے گا محمد بن عبداللہ۔ آپ فرمان دے نے ان دا نام میرے نام دے مشابہ ہوئے گا، ان دی ولدیت میری ولدیت دے مشابہ ہوئے گی، اور فاطمہ بنت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خاندان دے اندر ہوئے گا۔ قرب قیامت آپ دا ظہور ہوئے گا، آپ پیدا ہون گے دجال دا دور عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر۔ اہل تشیع دے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے نے، غار دے اندر نے، انتظار دے اندر نے لوگ کدوں انہاں دا ظہور غار دے اندر ہوئے، اور او بقول انہاں دے کہ آپ 15 شعبان المعظم امام مہدی دی پیدائش دا دن ہے، لہٰذا انہاں دی پیدائش دی خوشی دے اندر اسی چراغ کرتے۔ بڑے بڑیاں امام بارگاہاں دیکھ لیجئے، بڑیاں امام بارگاہاں انہاں دے اندر 15 شعبان المعظم چراغاں ہوندیاں، اور وہ اپنے نقطۂ نظر دے مطابق ایک کام کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو چند ایک روایات نے، جنہ دا نہ سر ہے نہ پیر ہے، مکمل تخریج تساں احباب دے گوش گزار کراں گا، مکمل ضعیف نے، انہاں دے اندر چند ایک باتاں شب برات دے حوالے دے نال پیش کیتیاں گئیاں نے۔ شب برات دی فضیلت پیش کیتی گئی ہے۔ ایک عامی بندہ جدوں شب برات دی اور فضیلت سنے گا، ظاہری بات ہے ایک مومن اور مسلمان ہون دے ناطے جدوں اس بات دی نسبت پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کیتی جائے گی، ایک عامی بندہ وہ بات سن کر کے ان دے دل دی اندر دل ان دا انگڑائیاں لائے گا کہ جدوں حدیث دے مطابق پھر کام کریے، تاکہ ساری زندگی دے اندر اگر اللہ نے ارادہ دیتی ہے ان دے تو فائدہ اٹھا لیے۔ ظاہری بات ہے عام بندے دے دل دے جذبات بڑے عجیب و غریب ہوں گے کہ چلو اس رات دا فائدہ اٹھا لیا جائے، وہ رات دا فائدہ اٹھان دی کوشش کرے گا، اور بڑے شد و مد دے نال اس رات دے فضائل بھی بیان کیتے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو ان باتوں کا انکار کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ان باتوں کا جب جائزہ لینا ہے، آیا کہ واقعتاً قرآن کی روشنی کے اندر
حدیث کی روشنی کے اندر یہ بات موجود ہے یا نہیں ہے؟ شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی زبان کا لفظ ہے. فارسی اور عربی دونوں لفظوں کو آپس کے اندر ملایا گیا. مطلب وہ رات جس رات کے اندر بندہ جہنم تو بری ہو جاتا ہے، جہنم تو آزاد ہو جاتا ہے. ہن شب برات فارسی اور عربی دو الفاظاں دا مجموعہ شب برات ہے. آیا کہ ان دا اصل اسلام دے اندر، قرآن دے اندر، حدیث دے اندر موجود ہے؟ جویں اسی نماز پڑھنے ہیں، نماز عربی زبان دا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان دا لفظ ہے. ہن لفظ نماز ان دا اصل اسی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تلاش کیتا، سانو ان دا اصل قرآن و حدیث دے اندر ملیا کہ نماز نو عربی زبان دے اندر الصلاۃ دے نام نال یاد کیتا جاتا ہے. قرآن دے اندر بھی اصل موجود ہے، حدیث دے اندر بھی اصل موجود ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ دی ادائیگی ہر مسلمان واسطے لازمی ہے، اور ان دا ترجمہ نماز دے نام نال یاد کیتا جاتا ہے. اسی جدوں کہنے ہیں نماز دا اصل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. شب برات، آیا کہ شب برات ان دا اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے مختصر انداز دے نال انہاں باتاں دی طرف تہاڈی توجہ دلانا چاہنا. غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرنا اللہ میرے سمیت سانو سارے انویدے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. چند ایک آیات نے قرآن پاک دیاں جنہ آیات دا مفہوم صحیح سمجھا نہیں گیا، آئیے غور کیجئے. احادیث اور قرآنی آیات تساں احباب دے گوش گزار کراں گا، فیصلہ تساں آپ ہی کرنا ہے. عام بندہ پڑھیا لکھیا نہیں ہے، انہوں جڑی بات دسی جائے ان دے مطابق اپنی زندگی دے شب و روز بناون دی کوشش کرتا ہے، لیکن دلائل دی روشنی دے اندر عام بندے نے بھی آپ اپنا ذاتی فیصلہ کرنا ہے. چونکہ اسی سارے ایک جگہ تے ایک معاشرے دی حیثیت دے اندر رہ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ ساڈے دین دے اندر نویاں گلاں دا ایجاد کرے گا اس بندے دا ساڈے دین دے نال تعلق نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے نے جو بندہ دین دے اندر کوئی نوی چیز دا آغاز کر دیں اور اس نوی چیز نو نیکی بھی سمجھدا ہے، نویں کام دا آغاز کیتا اور انہوں نیکی بھی سمجھیا، آپ فرماتے نے فقد ظن ان خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نویں کام دا آغاز کر کے گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں گلاں دا نہیں پتا سی، آپ نے خیانت کیتی ہے، لہٰذا سانوں پتہ چل گیا ہے اسی انہاں لوگاں تو انہاں چیزاں تو لوگاں کو متعارف کروا رہے ہیں. لہٰذا ہر وہ بات جو نہیں ہے ہر بندے دے فرائض دے اندر شامل ہے. سنیں دلائل دی روشنی دے اندر باتاں نو سنیں. ہر بندے نو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے، ضمیر اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. ہر بندہ قرآن دی روشنی دے اندر، احادیث دی روشنی دے اندر بہت ہی اچھے انداز دے نال فیصلہ کر سکتا ہے. آئیے غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو ادھے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن سورہ دخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ کریم نے قرآن پاک دیے سہتے مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا اسی قرآن پاک نو بابرکت رات دے اندر نازل فرمایا گئے گے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ
اسی بابرکت رات دے اندر قرآن دا نزول فرمایا، اور اس بابرکت رات دے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے معاملات اس رات دے اندر طے ہو جاندے نے۔ حضرات سیت مبارکہ دی ہر مفسر نے اپنے اپنے رنگ دے اندر تفسیر بیان کرن دی کوشش کیتی ہے۔ لوگ بڑے ہی شد و مد دے نال اے سیت مبارکہ دی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس رات دے اندر اے فیصلے والی رات ہے، جنہیں مرنا ان دے پتے کٹ جاندے نے، جنہیں جینا ہے ان دے پتے لگ جاندے نے، جنہوں کنا رزق ملنا ہے ان دا فیصلہ ہو جاندا گئے۔ ہر بندے دی زندگی دی اندر پیش آنے والے معاملات دا جائزہ اس رات کے اندر لے لیا جاندا گئے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، حضرات غور کیجئے، اس تو پچھلی آیت اللہ نے فرمایا بابرکت رات کے اندر قرآن نازل فرمایا۔ سوال ہے بابرکت رات ہے کیڑی جس بابرکت رات کے اندر اللہ نے قرآن دا نزول فرمایا؟ آئیے دوسرا پارہ اٹھائیے، سورہ البقرہ، اللہ فرماتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی قرآن پاک نو رمضان المبارک دے دنوں دے اندر، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ حضرات اے واضح ہو گیا قرآن پاک رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا۔ اگر لیلۃ مبارکہ دن اس لیلہ مبارکہ نو 15 شعبان دی رات منایا جائے، اس لیلہ مبارکہ تو مراد شعبان دی 15 رات مراد لے لی جائے تو قرآن پاک دی سیت مبارکہ دا پھر کی مطلب بنے گا؟ اللہ جو فرما رہے نے اسی قرآن پاک نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا، ان دا مطلب پتہ ہے چلیا قرآن شعبان دے مہینے دے اندر نہیں اتریا، قرآن رمضان دے مہینے دے اندر اتریا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے رات دا لفظ بولیا، قرآن پاک دی دوسری آیت مبارکہ بھی اس بات نو واضح کر رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اسی قرآن پاک نو شب قدر دی اندر نازل فرمایا، اور شب قدر رمضان المبارک دے مہینے دی اندر ہے۔ پتہ چلیا سورہ دخان دی پہلی تے دوسری آیت مبارکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ مبارکۃ، اے لیلہ مبارکہ تو مراد رمضان المبارک دے مقدس مہینے دی اندر جو اللہ تعالی نے شب قدر بنائی ہے، لیلۃ القدر بنائی ہے، اس لیلہ مبارکہ تو مراد بابرکت والی رات تو مراد لیلۃ القدر ہے۔ لہذا فی لیلۃ مبارکۃ، ان دا معنی اے کرنا کہ اس رات تو مراد شعبان دی 15ویں رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات دی اندر معاملات طے ہوندے نے۔ اللہ کریم نے سورہ قدر دی اندر اس بات دا بھی جواب دے دیتا، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جدو شب قدر آ جاندی ہے غروب آفتاب تو لے کر کے طلوع آفتاب تک، صبح صادق دے ویلے تک یہ سارا ہی معاملہ چلدا گئے۔ اللہ دے نورانی فرشتے آسمان تو بہت بڑی کثیر تعداد دی اندر آسم دنیا دی اندر آ جاندے نے، تمام معاملات پایا تکمیل تک پہنچائے جاندے نے۔ وہ کیڑے کیڑے معاملات نے وہ اللہ ہی جاندا گئے۔ من کل امرین دے جد لفظ آ گئے، عام جرنل لفظ آ گئے، ہر معاملہ طے ہو جاندا گئے، وہ اللہ نو پتا گئے اللہ نے کیڑے کیڑے معاملات اس رات دی اندر طے کرنے نے۔ لہذا پہلی بات پتہ اے چلیا لیلہ مبارکہ تو مراد
رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آخری عشرے دیاں تاکراتاں دے اندر اللہ کریم نے لیلۃ القدر رکھی ہے، لہذا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس آیت و مراد لیلۃ القدر والی رات مراد ہے۔ آئیے آگے چلیے، دوسری بات، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے لوگوں، جیڑا بھی بندہ میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی طرف کسی بھی جھوٹی بات دی نسبت کرے گا، فقد مقعدہ من النار، اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث مبارکہ دی روشنی دی اندر محدثین نے اصول بنا دیتے، محدثین نے قوانین بنا دیتے، تاکہ نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات جو ساڈے تک پہنچے ایک اصول اور ضابطے دی اندروں ہو کر کے گزرے۔ آیا کہ واقعہ رسول پاک علیہ السلام دی بات ہے یا لوگوں نے اپنی طرفوں بنا کر کے رسول پاک علیہ السلام دی طرف دی نسبت کر دیتی ہے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میری طرف کسی بھی گل دی جھوٹی نسبت کرے گا اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محدثین نے بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھ دیتیاں، اسماء الرجال دے موضوع تے بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب، بڑیاں بڑیاں جلیل القدر کتاباں، بڑیاں بڑیاں جلداں دی اندر کتاباں لکھ دیتیاں گئیاں تاکہ امت تک رسول پاک علیہ السلام دے صحیح فرامین پہنچن۔ اس بات اور حدیث دے پیش نظر آئیے آگے چلیے، سنن ترمذی 739 حدیث نمبر ہے، بڑی معروف حدیث پڑھی ہوئے گی، سنی ہوئے گی، ان کی تخریج تو صحابہ کے گوش گزار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات دے ٹائم اٹھے، باہر گئے، بقیع الغرقد دے اندر گئے، آپ نے دعا منگی، واپس گھر دے اندر آئے اور پھر آپ نے فرمایا او شعبان دی 15 تاریخ سے، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس رات عرب دے اندر ایک قبیلہ ہے بنو کلب، آپ نے فرمایا بنو کلب قبیلے دیاں بکریاں دے بالاں دے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں دی مغفرت کرتے۔ قبیلہ بنو کلب ایک گھر نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک قبیلہ ہے بنو کلب۔ بنو کلب قبیلے دیاں بکریاں انہاں دے بالاں دے برابر اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتے ہیں۔ یہ روایت شاید سنی ہوئے، پڑھی ہوئے یا عام میسجوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہوئی۔ اچھا، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی آپ نے یہ روایت بیان کی تھی، اور چونکہ انہاں محدثین دے سامنے رسول پاک علیہ السلام کی گزشتہ حدیث کا مفہوم واضح طور پہ موجود سی، جھوٹی بات پھیلانا، اندے تے عمل کروانا، عمل کرنا ایویں ہے یہ بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ ہن بیان کرنے والے نے انی گل بیان کر دیتی کہ آپ شعبان دی 15 تاریخ نو گئے، باہر نکلے، واپس آئے، اور آ کر کے آپ نے بعد کے اندر اے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو بکر قبیلے دیاں بکریاں دے بالاں دے برابر لوگوں کو معافی دے دیندا ہے۔ بس اتنا بیان کیتا، اگلی بات ختم۔ اچھا، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی آپ نے ایہو حدیث جدو بیان کیتی، اس حدیث نو بیان کرن تو بعد آپ فرما دے نے لوگو سن لو، اے جڑی روایت میں اپنی کتاب دے اندر بیان کیتی ہے، اے مینوں روایت دا پتہ چلیا،
میں کتاب کے اندر درج کر دیتی۔ پھر اس تو بعد میں اپنے استاد وقت عظیم محدث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ دے جید شگرداں دے اندر آپ دا شمار ہوندا ہے۔ آپ فرماتے نے میں ایو روایت امام بخاری دے سامنے پیش کی تھی، اور میں پوچھا اپنے استاد محترم کو، استاد جی بتلائیے آ روایت لوگاں کو میں ایویں سنی ہے، اے روایت سنی ہے، کیا اس روایت دے بارے تہاڈا کی ذہن ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے روایت ناقابل عمل ہے، اے روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ دا خود تبصرہ ہے، اور اے تبصرہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیتا ہے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر دی سنن ترمذی اٹھائیے، 739 نمبر ہے سنن ترمذی دا، کوئی بھی مکتبہ فکر دی سنن ترمذی اٹھا لیجیے، اور اس کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ نوٹ اور اپنا یہ تبصرہ جاری کیتا ہے۔ پھر ایسے تبصرے تے بس نہیں، وجہ بھی بیان کیتی ہے کہ روایت کمزور۔ پہلا تے تبصرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ دا کر دیتا، اس تو بعد پھر وجہ بھی بیان کر دینے۔ وجہ کی بیان کر دینے؟ اس روایت کے اندر 3 راوی نے، حجاج بن ارطاط، یحییٰ بن کثیر، عروہ، 3 راوی نے حجاج بن ارطاط انہاں دی حجاج بن ارطاط بیان کردا ہے یحییٰ بن کثیر کولوں، یحییٰ بن کثیر بیان کردا ہے عروہ کولوں۔ یہ 3 راوی نے، پیچھے اور بھی راوی نے لیکن یہ 3 راوی نے، حجاج بن ارطاط یحییٰ بن کثیر کولوں، یحییٰ بن کثیر بیان کردا ہے عروہ کولوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ دے اندر خود لکھیا ہے حجاج بن ارطاط دی ملاقات اور سماع یحییٰ بن کثیر کولوں ثابت نہیں، یحییٰ بن کثیر دی ملاقات اور سماع عروہ کولوں ثابت نہیں۔ اچھا جڑے 2 بندے آپس دے اندر پوری زندگی جنہ دی کدے بھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوئے، ایک دوجے نوں ملے ہی نہ ہون، اج اسی آپس دے اندر ویکھ لیے میری ایک بندے دے نال ملاقات ہی نہ ہوئی ہوئے، میں کہاں کہ میں فلاں بندے کو گل سنی ہے، ہر بندے نوں پتہ ہے کہ وہ ادھر رہندا ہے، میں ادھر رہندا، میری کدی ملاقات بھی نہیں، ٹیلی فون تے بھی بات نہیں ہوئی، آمنے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو بھی نہیں ہوئی۔ اگر میں اس بندے دا نام لے کر کے بیان کراں، ان دا مطلب یہ ہے کہ میں کسے بندے کولوں تے گل سنی ہوئے گی انہاں دے بارے، لیکن ڈائریکٹلی میں انہاں کولوں نہیں سنی۔ اگر میں کسے بندے دے واسطے نال سنی ہے تو پھر مینوں چاہیدا اصولی اور ایمانی بات یہ ہے کہ جن دے واسطے دے ذریعے مینوں بات ملی ہے درمیان دے اندر میں اوندا بھی نام لواں کہ میں فلاں کولوں سنی ہے، فلاں اگلے بندے کولوں بیان کردا ہے، لیکن اگر جن دے کول میں سنی ہے میں اوندا نام نہ لواں، ڈائریکٹلی اگلے بندے دا نام لے لواں، اے میں ایک علمی خیانت کر رہا، اور اس علمی خیانت محدثین نے قبول نہیں کیتا۔ آپ نے واضح طور تے نوٹ جاری کیتا حجاج بن ارطاط یحییٰ بن کثیر کو بیان کرتے ہیں، حجاج بن ارطاط اور یحییٰ بن کثیر انہاں دونوں دی آپس میں نہ ملاقات ہے اور نہ ہی سماع ہے۔ یحییٰ بن کثیر عروہ کو بیان کرتے ہیں، یحییٰ بن کثیر اور عروہ انہاں دی نہ ملاقات ہے اور نہ سماع ہے۔ حضرات اے او ہے دلیل بہت بڑی جو بڑے زور و شور دے نال بیان کیتی جاندی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اسرات بنو کلب قبیلے دیاں بکریاں دے بالا دے برابر لوگاں دی بخشش اور مغفرت کر دے دے۔ اے او روایت ہے جنہوں بنیاد بنا کر کے شب قدر شب برات دے بہت بڑے فضائل بیان کیتے جاندے ہیں۔ ہاں ایک روایت صحیح مسلم دے اندر 2256 نمبر حدیث ہے، 2256، اس روایت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے رات نو گئے واپس آئے سارے معاملات ہوئے، لیکن اس روایت دے اندر کسے مہینے دی کسے رات دا کوئی تذکرہ نہیں، خالی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں ایک رات ستا ہویا حجرے دے اندر پیا، جبریل امین آئے، صحیح مسلم دی روایت، جبریل امین آئے دروازے تے دستک دیتی، میں باہر گیا، جبریل امین حجرے دے اندر داخل نہیں ہوئے، میں جبریل امین کو گیا، جبریل امین نے میں نے فرمایا اللہ دا حکم ہے بقیع الغرقد دے اندر جتنے لوگ نے انہاں واسطے جا کر کے بخشش اور مغفرت دی دعا کرو۔ میں گیا، میں جا کر کے دعا منگی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے
میری رات دے ٹائم اکھ کھل گئی، میں بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے، آپ اگے اگے میں پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ جا رہی ہاں، آپ بقیع الغرقد کے اندر جا کر کے کھڑے ہو گئے، میں پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ نے دعا منگی، آپ واپس آئے، میں پہلا اگے اگے آ رہی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی جلدی آئی، آ کر کے اپنے بستر دے اوپر لیٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، چونکہ میں تیزی دے نال آئی سا، میرا سانپ پھلیا سی، میں آ کر کے لیٹ گئی، اسی طرح محسوس ایویں کروایا کہ میں ستی ہوئی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھیا کہ میرا سانس بڑا پھلیا چونکہ تیزی دے نال آئی سا، آپ نے فرمایا عائشہ کی ہوئی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میں گل گول مول کرن دی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے عائشہ صحیح گل دس دے، نہیں تے مینوں اللہ نے گل ساری صورتحال تو آگاہ تے کر ہی دینا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرن لگی اللہ کے نبی علیہ السلام میرے دل دے اندر خیال آیا شاید راتوں رات تہاڈی واری میرے کول سی، تسی بسترا چھڈ کے شاید کسی ہور بیوی کول چلے گیا وہ، میرے دل دے اندر خیال آیا، میں اپنے اس خیال دی تصدیق واسطے میں باہر نکلی، میں دیکھیا کہ تسی اتنے دعا مانگ رہے پے، تسی واپس آن لگے، میں جلدی واپس آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اچھا عائشہ کیا تو یہ سمجھ لے اللہ اور اس دا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا، باری تیری میں گزارا کسی ہور کول رات جا کر کے؟ پھر آپ نے فرمایا عائشہ میں محسوس کر رہا سا کہ میرے اگے بڑا تیزی دے نال کوئی چیز جا رہی، سایہ چاندنی رات سی، ہلکی روشنی سی، کوئی سایہ محسوس ہو رہا سی، لیکن میں سمجھ نہیں آئی ہے گل کی ہے۔ اے روایت ہے صحیح مسلم دی 2256 2256 نمبر حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم دی اندر روایت موجود ہے، اس روایت اے صحیح ہے، لیکن ان دے اندر نہ کسی مہینے دا، نہ کسی دن دا، نہ کسی رات دا، کوئی تاریخ دا کوئی تعین نہیں ہے، لہذا یہ جرنل حدیث ہے، عام حدیث ہے۔ اگر اس حدیث نو بنیاد بنا کر کے پھر شب برات دے فضائل تو لوگاں نو آگاہ کرنا ہے، پھر اس حدیث مبارکہ دے اندر عقائد دے بڑے مسائل بیان نے، اگر اس حدیث نو شب برات دی موضوع بنانا ہے، پھر باقی جتنے عقائد دے مسائل نے، نظریات دے مسائل نے، انہوں نے بھی سامنے رکھنا پڑے گا، لیکن یہ روایت شب برات دے حوالے دے نال خاص نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، ایک ہے 1390 نمبر، ایک ہے 1388 نمبر، دونوں روایت سند دے اعتبار سے ضعیف نے۔ ایک روایت دے اندر ابن ابی صابرہ اے روایت مدلس ہے، دوسری روایت دے اندر عبداللہ بن لہیہ، محدثین نے انہاں دونوں راویاں نو سخت قسم دا کمزور آکھیا ہے۔ 1388 نمبر اور 1390 نمبر سنن ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے۔ اسلام 360 تقریباً ہر بندے دے موبائل دے اندر ہوئے گا، کھولیے نمبر میں دس دیتا، خود سٹیٹس اسلام 360 والے نے بھی لگا دیتا ہے، باقی شروحات حدیث وہ بھی دیکھیاں جا سکتی ہیں، سخت قسم دیا تینوں روایات۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جدوں لوگوں نے اس دیکھیا، یہ چیزاں دیکھیاں سوچیاں کہ اسی ہن اہل اسلام نو تلوار دے ذریعے زیر نہیں دے سکتے، تلوار دے ذریعے انہاں دے اوپر اسی غلبہ نہیں پا سکتے، دین دے اندر نئے مسائل، نویاں چیزاں، نویاں گلاں دا آغاز کیتا ہے، اور ساڈے بڑے اسلاف، بڑے لوگ جڑے گزر چکے نے، انہاں دی سوچ یہ سی کہ لوگاں نو دین دی طرف راغب کیتا جائے، چاہے ان دی اندر کوئی گھاٹا وادا سانو کرنا پئے تے اسی کریے، اور لوگاں نے ایویں کیتا ہے۔ تسی بڑیاں سنیا ہوئے گا کہ شاید بابے بلے دے حوالے نال یا کسی ہور بزرگ دے حوالے نال کہ انہیں نچ کے یار نو منایا، نچ کے منایا، اور یہ بھی جملہ سنیا ہوئے گا کہ تہاڈے قرآن نے انہاں اثر نہیں کیتا جنہ ساڈے بابیاں دیاں باسریاں اور باجیاں نے اثر کر دکھایا ہے، چونکہ لوگاں دا مزاج باجے، بانسریاں، ڈھول ٹمکے انہاں دی طرف بہت زیادہ ہو گیا، اور انہاں نے انہاں چیزاں دے ذریعے لوگاں نو اسلام دی طرف راغب کرن دی کوشش کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام دے اندر اسلام دیاں باتاں نو بندہ اپنی مرضی دے نال ڈھال کر کے لوگاں دے سامنے پیش کرے۔ اسلام نہ کاٹا برداشت کرتا ہے، نہ وعدہ برداشت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ہے منوان ان دے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ بڑی معروف حدیث ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر 3 صحابی آئے، 3 صحابی، ایک صحابی کہنے لگے میں اج تو بعد پوری زندگی کبھی شادی نہیں کراں گا، کیوں؟
شادی دے اندر پہ کے بندہ بڑے معاملات الٹ ہو جاندے نے، الجھ جاندے ہیں، بیوی بچیاں دے معاملات دے اندر نیکی تو دور، صدقات و خیرات تو دور، میں شادی کرنی نہیں۔ دوجا کہنے لگا ساری زندگی روزے ہی رکھاں گا، تیجا کہنے لگا ساری زندگی راتاں نو قیام ہی کراں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، آپ کو پتہ چلے، آپ نے فرمایا او لوگو سن لو، نہیں، میں محمد کریم نے شادیاں بھی کروائیاں نے، میں راتاں نو قیام کرنا بھی ہاں، سوننا بھی ہاں، روزے رکھنا بھی ہاں، چھڑنا بھی ہاں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جن نے میری سنت تو اعراض کیتا ہوں میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر گئے، آپ دے ساتھی مسجد کے اندر لے کر، سنن دارمی دی روایت ہے، آپ دے ساتھی مسجد کے اندر لے کر کے گئے، آپ نے دیکھا لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے نے، ایک انہاں دا بہت بڑا امام سمجھ لو، بڑا سمجھ لو، انہوں نے کہندے ہیں پڑھو سبحان اللہ، سارے پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ختم ہویا ورد، دوسرا کہندا انہاں الحمدللہ پڑھو، سارے الحمدللہ الحمدللہ دا ورد کر رہے ہیں۔ آپ جدوں آئے، آپ نے بڑے غصے دا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ دے بندیو، حالے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بستر، آپ دے برتن، آپ دے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، تسی دین دی اندر اپنی طرفوں اضافہ شروع کر دیتا۔ حضرات سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا کوئی بری چیز نہیں۔ جیڑا صحابی یہ کہہ رہے میں رات کو ساری رات قیام کراں گا، نیت دیکھو، نیت بڑی اعلیٰ ہے، نیت دی اندر کوئی فطور نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ میری اللہ دے نال میری اٹیچمنٹ ہو جائے۔ جیڑا صحابی کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھاں گا، اندازہ لگاؤ اس صحابی دی نیت دی اندر کوئی کمی بیشی نہیں، ان دی نیت بڑی اعلیٰ ہے کہ میں روزہ رکھاں گا اللہ دا مینوں قرب مل جائے گا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نہیں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سٹیمپ پر مور نہیں لگی۔ اج بڑے بڑے ذکراں دیا محفلاں ہوندیاں نے، ذکراں دیا محفلاں دے اندر کیا ہے، پڑھو جی اللہ 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 اللہ، اللہ دا نام لینا کوئی غلط نہیں ہے، اللہ دا نام لینا غلط نہیں ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے اللہ دا نام میں لیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، ایک کون، ایک کیڑا ذکر دا طریقہ ہے؟ ہاں اللہ دے نال کچھ الفاظ لگائے نے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تو ذکر دے طریقے ملے نے، ذکر دا طریقہ شروع کیا ہو، یہ کیڑا طریقہ ہے؟ کیا صحابہ اکرام، تابعین اکرام، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ تو باتاں ملیاں نے؟ کوئی باتاں نہیں۔ ہاں جڑا طریقہ کار دسیا گیا ہے اس طریقہ کار دے مطابق اللہ دا نام لینا بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن سنت دے مطابق اگے پیچھے الفاظ لگاؤ، سبحان اللہ کلا اللہ نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ دا نام لینا غلط نہیں، لیکن سنت دے مطابق، اللہ دا نام لینا غلط نہیں، طریقہ کار دے مطابق۔ حضرات یہ چند ایک باتاں سی جو تساں احباب دی گوش گزار کرنا میں لازم سمجھنا سا، شاید کچھ احباب محسوس کر رہے ہوں کہ پتہ نہیں یہ گفتگو کیوں کیتی جا رہی ہے۔ حضرات یہ باتاں دی طرف توجہ دلانا، یہ آواز ممبر و محراب تو اٹھے گی تو بات بنے گی، تساں تک پیغام پہنچانا، دلائل پیش کرنا، سنت دی روشنی دی اندر باتاں پیش کرنیاں تو ہڈے سامنے پیش کر دیتیاں نے۔ ہر بندے نو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ، ضمیر عطا فرمایا ہے، روشنی انہاں دی باتاں دی روشنی دے اندر خود بندہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ ترمذی دا نمبر بتلایا 739 نمبر، سنن ابن ماجہ دا 1388 نمبر اور 1390 نمبر سنن ابن ماجہ دی، اور صحیح مسلم دی روایت دا نمبر بتلایا ہے 2256 نمبر۔ شروع تو لے کر کے اینڈ تک پوری روایت پڑھنا اور دیکھنا پھر اس روایت کے اندر کسی رات دا یا کسی مہینے دا تذکرہ ہے یا نہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے نو دین اسلام دے مطابق اپنے شب و روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سانو سارے نو ہر قسم دی آفت، مصیبت، آزمائش اور فتنہ تو محفوظ رکھے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھے اسلام تے، موت ایمان تے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔